اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ہماری گفتگو قرآن اور ہمارے عقائد کے حوالے سے امام زمانہ تک پہنچی تھی۔ امام زمانہ کے سلسلے میں کچھ آیات کا میں نے اس سے قبل کے درس میں تذکرہ کیا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک آیت اور ہے جو امام عصر کے سلسلے میں سورہ حدید کی 16ویں آیت ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان ہے کہ ان کا دل ذکر خدا سے خاشع ہو جائے۔ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت بدکار ہو گئی۔ اس سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا یہ آیہ کریمہ امام زمانہ امام عصر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ گویا ان کی جانب اشارہ ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا اور دنیا سے ہر طریقے کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ بحار الانوار جلد 51 صفحہ 54 پر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ قصص کی ابتدائی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ بھی حروف مقطعات سے سورہ کا آغاز ہے کہ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم آپ کے سامنے موسیٰ و فرعون کے واقعے کو بیان کریں بالحق، سچائی کے ساتھ، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو صاحبان ایمان ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، اسے اپنی حکومت کے اوپر، اپنے اقتدار کے اوپر ناز تھا، لیکن وہ اس کا غرور و گھمنڈ اور اس کا ناز کرنا اس کے کام نہ آیا۔ اور ان فرعون علا فی الارض، زمین میں اس نے تکبر کیا، وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے ایک چال یہ چلی اپنے غلط مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی گویا سیاست کو چمکانے کے لیے، جو اس کی ایک سیاست تھی فرعون کی، یعنی فرعونی سیاست کا اندازہ لگائیں کہ جو راستہ اختیار کیا اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے جعل اہلہا شیعاً، اس کے رہنے والوں میں گویا تفرقہ ڈالا، پھوٹ ڈالا۔ جیسے آج کے زمانے میں ایک اصطلاح مشہور ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ گویا یہ فرعونی مزاج چلا رہا ہے کہ جھگڑا کراؤ، نفرتیں پیدا کرو، دشمنی پیدا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلط لوگوں کی یا غلط افراد کی ایک پہچان قرآن بیان کر رہا ہے، فرعون صفت افراد کی پہچان قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے غلط مقاصد تک اس وقت پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کو آپس میں لڑا کر، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے نفرتیں پیدا کرتے ہیں، جس سے یہ آپس میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ فرعون جیسے افراد اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی فرعون نے ایک کام کیا ہے، اس میں یستضعف طائفۃ، بعض لوگوں کو کمزور کر دیا، منہم یذبح ابناءہم، اور بچوں کو ذبح کیا، یستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ رکھا، انہ کان من المفسدین، یہ ہی مفسدین میں سے، یعنی ایسی افراد، اس صفت کے افراد اصل مفسد ہیں، اصل فسادی ہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے، یعنی کمزور سمجھا گیا ہے، کوئی کمزور ہے نہیں، مستضعف بنا دیا گیا ہے، کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں۔ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، انہیں ہم امام قرار دیں اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں۔ ان آیات میں جو بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت امام عصر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، امام زمانہ کے سلسلے میں، کہ خداوند عالم ان کے اور ان کے اصحاب کے ذریعے سے جو حق والے ہیں، جو کمزور بنا دیے گئے ہیں، ان کے اوپر اللہ احسان کرے گا اور انہیں زمین کا وارث بنائے گا، اور ان کی گویا عظمت اس وقت سامنے آئے گی۔ یہ تفسیر بعض تفاسیر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور ہے تفسیر جامع بروجردی میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آیت امام زمانہ سے مخصوص ہے اور امام زمانہ کے ظہور سے اس آیت کا تعلق ہے، جلد 5 صفحہ 154 پر۔
اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت ہے امام زمانہ کے سلسلے میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 کی، جو لوگ ایمان لائے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں انفاق کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ متقین سے مراد امیر المومنین کے شیعہ ہیں اور غیب سے مراد امام زمانہ کی غیبت ہے۔ یہ ایک روایت ہے، علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں جلد 51 صفحہ 52 پہ نقل کیا ہے اسے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور آیت ہے قرآن کی امام زمانہ کے سلسلے میں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، سورہ اسراء کی آیت 33 ہے، سورہ بنی اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں۔ اور کسی نفس کو جس کو خدا نے محترم بنایا ہے بغیر حق قتل بھی نہ کرنا، کہ جو مظلوم قتل ہوتا ہے اس کے ولی کو بدلے کا اختیار دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی چاہیے کہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے، کہ بہرحال اس کی مدد کی جائے گی، انہ کان منصورا، اس کی نصرت کی جائے گی۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ مظلوم سے مراد امام حسین ہیں، خداوند عالم نے امام مہدی کو منصور قرار دیا ہے، یعنی جن کی نصرت ہوگی۔ اس مفہوم کی روایت دیگر بھی ہیں، بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد 51 صفحہ 30 پہ نقل کیا ہے۔ آخری روایت امام عصر کے سلسلے میں جو اشارہ کر رہی ہے، جو امام کے وجود کو ثابت کرے، امام سے متعلق ہو سکتی ہے، وہ سورہ قدر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا تعلق شب قدر میں بھی ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں ملائکہ اور روح الامین اللہ کے اذن سے ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کی سلامتی ہے طلوع فجر تک کی رات۔ اب اس میں جو تذکرہ ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں، تو ہر سال شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، استمرار کو بیان کر رہا ہے، تنزلوں کا جملہ ہے۔ جب ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو ہر سال گویا کسی ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے، تو اس آیت سے گویا ثابت ہے کہ ہر سال اور ہر زمانے میں ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جس کے پاس ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ ذات یا تو خود ختمی مرتبت کی ذات ہوگی یا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق جانشین ہوں گے۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں یہ کہا جائے کہ آج بھی ملائکہ جس کے پاس آتے ہیں ہر امر کو لے کر، وہ امام عصر کی ذات گرامی ہے، یعنی اس آیت سے بھی امام عصر کا وجود ثابت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ایک وجود ثابت ہے۔ اس سلسلے میں بھی اولاً اگر بات کریں کہ اتنے سال سے کیسے زندہ ہیں، اتنی زیادہ عمر ہے، اس لیے کہ ولادت ہوئی ہے 255 ہجری میں اور آج بھی وہ زندہ ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے سال کیسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اولاً یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے، یعنی عقل کے نزدیک یہ ناممکن ہو جائے یہ نہیں ہے، یعنی اگر عقل کسی کو 1 سال کی عمر تسلیم کرتی ہے تو 100 سال بھی تسلیم کرتی ہے، تو جب 200 سال بھی تسلیم کرتی ہے، 1000 سال بھی، 10,000 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ عقلاً ناممکن نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں مثلاً جناب عیسیٰ کے لیے تذکرہ ہے کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ نہ انہیں صلیب دی گئی، نہ قتل کیے گئے، بلکہ انہیں اللہ نے اٹھا لیا ہے، یعنی وہ زندہ ہیں۔ تو خود جناب عیسیٰ کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، جو آخری امام سے پہلے ہیں۔ یا اسی طریقے سے قرآن میں یا تاریخی واقعات میں بعض انبیاء کی عمروں کا تذکرہ ہے۔ مثلاً جناب نوح کے لیے ہے قرآن میں کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کی ہے، تو جب 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ ان کی عمر رہی ہے، کم از کم 950 سال عمر ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض دوسرے افراد گزشتہ زمانے میں بالخصوص جن کی عمریں طولانی ہوتی تھیں، زیادہ ہوتی تھیں، تو جب اس طریقے کی تاریخ موجود ہے کہ بعض عمریں طولانی رہی ہیں تو آج قابل تعجب نہیں ہے۔ اور پھر دوسری طرف یہ طولانی عمر خود اللہ کی قدرت کا بھی ایک اعلان اور اظہار ہے کہ اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ جس سے چاہے جتنی عمر دے سکتا ہے، جتنے دن چاہے اسے زندہ رکھ سکتا ہے، تو زندگی دینے والا اللہ ہے، حیات دینے والا اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے سوال ہو کہ اگر امام ہیں تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو روایت ہے کہ امام کی مثال سورج کی طرح سے ہے،
کہ جس طریقے سورج دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے اور بہت سے فائدے پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے امام کے وجود سے بھی دنیا میں ہدایت کا نور رہتا ہے، دنیا سے برائیوں اور جہالت اور گویا باطل کی تاریکی ختم ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی مسلم ہے کہ اگر سورج سامنے رہے تب بھی اپنے فائدے پہنچاتا ہے، اور اگر سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تب بھی اپنے فائدے پہنچاتا ہے۔ امام اگر سورج کی طرح سے ہے تو چاہے سامنے رہے، ظاہر رہے، حاضر رہے، تب بھی امام ہے اور فائدے پہنچاتا ہے۔ اور غیبت کی مثال بادل کی طرح سے ہے، جس طریقے سے سورج بادل آ جائے، اسی طریقے سے غیبت کا مطلب ہے کہ یہ گویا بادل ہیں سامنے، لیکن اس سورج میں بھی اگر بادل آ جائے سامنے تو دیکھنے والے آثار کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ سورج کا وجود ہے۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں دنیا میں بہت سے آثار اس بات کی دلیل ہیں کہ پیغمبر کا آخری جانشین یعنی آخری امام موجود ہے، اس کا وجود ثابت ہے۔ یہ ہمارے لیے توجہ کے لائق ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام اور اپنے زمانے کی حجت کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، چونکہ پیغمبر کی روایت بھی ہے، متفق علیہ ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے زمانے کا جو امام ہے وہ پیغمبر کی ہی نسل سے ہے، پیغمبر کے اولاد ہے، اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ کا وعدہ ہے، خداوند اپنے وعدے کو پورا فرمائے، اور آخری امام کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کے فتنہ و فساد کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔